إلهي إلهي وخلاقي إلهي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تو کل اس میں ہم نے جو ہے الدرس الرابع، ہمارا چوتھا سبق جو ہے وہ ہم نے شروع کیا تھا، اور الدرس الرابع میں جو ہے ہم نے یہ کچھ الفاظ پڑھے تھے، اور دراصل یہ حروف جارہ اس میں سکھا رہے ہیں. تو اس میں کل ہم نے اخیر والا پڑھا تھا وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے. تو الساعہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 2-3 معنی میں استعمال ہوتا ہے. الساعہ کا لفظ پہلا جو ہے آپ کا گھڑی کے معنی میں، تو پھر میں نے بتایا تھا ساعت الجدار وال کلاک جو ہوتی ہے، ساعت الید ریسٹ واچ جو ہوتی ہے. اور الساعہ قرآن میں قیامت کے معنی میں آیا ہے، یوم القیامت کے معنی میں. اور الساعہ یہ گھنٹے کے معنی میں بھی آتا ہے، آر ہے نا، گھنٹہ جو ہوتا ہے آپ کا 1 گھنٹہ، تو اس کو بھی عربی میں الساعۃ ہی کہتے ہیں. تو اس کا جواب تھا وَأَيْنَ السَّاعَةُ، گھڑی کہاں ہے. تو یہ جواب دیتا ہے ہِیَ عَلَى السَّرِيرِ، وہ، چونکہ الساعۃ مؤنث ہے، اس کے اخیر میں گولتا ہے، لہذا اس کی طرف جو ضمیر سے اشارہ ہوگا یا ضمیر جو اس کے لیے استعمال ہوگی وہ مؤنث کی ہوگی، اور مؤنث غائب کے لیے ہمارے پاس ضمیر ہے ہیا کی. تو وہ یعنی اشارہ ہے گھڑی کی طرف، وہ ہے علی السریر، چارپائی پر. تو ہیا ثابتۃ یا کائنۃ، اور اسی سے پھر علی السریر کو متعلق کیا، وہ خبر بنی. ٹھیک ہے نا. تو ہیا علی السریر، سریر آپ کی چارپائی کو کہتے ہیں. اور اسی کی جمع آتی ہے سرورن. سرورن شریر کے متعلق بھی جو ہے کچھ تعبیرات ہماری عربی زبان میں استعمال ہوتی ہیں. مثلا ایک تعبیر جو ہے دیکھ رہا تھا قاموس میں، وہ کہتے ہیں عرب زال عن سریرہ، زال عن سریرہ. اور جو تخت ہوتا ہے یعنی اس کا تخت جو ہے چھن گیا. کسی کے تخت چھننے کے لیے جو ہے تخت کا ختم ہونا، ناز و نعم کا جن وہ نعمتوں میں پل رہا تھا، تو اس کے لیے جو ہے یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے زال عن ذهب ملکہ عزت نفسہ یا عزت نعمتہ، اس کا ملک جو ہے چلا گیا. تو کہتے ہیں زال عن سریرہ، ملک ختم ہونے کے لیے، تخت چلے جانے کے لیے، کرسی چھن جانے کے لیے. تو یہ اسی طرح کہتے ہیں اگر کوئی بڑے عیش میں ہو تو اس کو تعبیر کرتے ہیں ہوا فی سریر العیش، ہوا فی سریر العیش، کہ وہ بڑے سرور میں اور جو ہے اطمینان میں رہ رہا ہے. تو کہتے ہیں ہوا فی سریر العیش، بڑے مزے کی زندگی گزار رہا ہے. کٲشِر پٲٹھۍ چھُ اَتھ اکھ ٹپکل محاور، خبر تۄہہِ آسوا بوٗزمُت سُہ. کہتے ہیں کشمیری لوگ اس کو، اس کی 5 انگلیاں جو ہے گھی میں ہیں، 5ویں گیا اس میں. تو یہ اس کا کشمیری محاورہ ہے، ہوا فی سریر العیش، کہ اس کی تو 5 انگلیاں گھی میں ہیں، بڑے مزے کی زندگی گزارتا ہے. تو اس کو تعبیر کرنے کے لیے عربی میں ہوا فی سریر العیش، بڑے مزے کی زندگی گزار رہا ہے. تو یہ آپ کے جو ہے کچھ مثالیں انہوں نے دی تھی، یہ آپ کے ریلیٹڈ تھی، یعنی حروف جارہ کے ساتھ. تو اس کو آپ لکھ لیجئے. اب تمارین ہے، یہ تمرین کی جمع ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں. تو یہ مختلف تمارین آپ سے کریں گے. عجب پہلی تمرین ہے، پہلا سوال اس کا، عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دو. یہ اسئلہ جیسا کہ ہم پچھلی بار بھی پڑھ چکے ہیں، سؤالن کی جمع ہے. سؤال ہے عربی میں کہتے ہیں سوال، جو ہمارا اردو میں ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں سؤالن. سؤالن اس کی جمع آتی ہے اسئلۃ، سؤال ایک سوال اور اسئلۃ بہت سارے سوالات. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جوابن یعنی سوال کا جواب، آنسر ٹو دا کوشچن، تو اس کو جوابن کہتے ہیں. اردو میں بھی جواب ہی کہتے ہیں، عربی میں جواب کہتے ہیں. اسی جواب کی جو ہے وہ جمع یہ آتی ہے اجوبتن. اجوبتن
अजविबतुन आती है, ठीक है ना। तो ये सवालात पूछते हैं, इसको भी आप अपनी जगह पर होमवर्क में कर लीजिएगा। ऐनल किताबु, इसको इसी लेसन के हिसाब से जो है एतबार से, लेसन के एतबार से इसको आपको जवाब देना है। किसी को मैं अनम्यूट कर देता हूँ, लेकिन सारे मेहरबानी करके अनम्यूट नहीं हो जाना। कोई एक को मैं करता हूँ अनम्यूट, बाकी सारे म्यूट ही रहेंगे। ये हमारे SU06 है, शौकत साहब, ये करेंगे, ये देंगे जवाब, ये होंगे अनम्यूट। शौकत वानी साहब, SU06 रोल नंबर जूम। जी सुन रहे हैं शौकत साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी चलें इसको देखें, इनको सवालात जो हैं ये पूछ रहे हैं, इनका जवाब देना है। ऐनल किताब, किताब कहाँ है? हुआ अलल मक्तबी, हुआ अलल मक्तबी, सही। ऐना मुहम्मद, हुआ फिल गुरफती, ऐना साअत, हिया फिल जिदारी, ना हिया अलल जिदारी आएगा जब हिया कहेंगे। अलल जिदारी। अगर सबक के हिसाब से दे या अपना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हिया अलल जिदारी, वो दीवार पर है, तो अलल जिदारी कहेंगे, आला, ठीक है ना। आला, ऑन द वॉल। कि आइना यासिरुन, यासिर कहाँ है? हुआ फिल हमामी, और हमामी, फिल हम्माम, जी वो किस में है? हमामी, वो वाशरूम वॉशरूम में, में है। वाशरूम में। आइना आमीना तू, जी। आमीना हिया कहाँ है? फिल, हिया फिल मतबगी, मतबखी, अल मतबख है ये, मतबखी, बखी। खा है, हाँ। जी जी जी। आमीना तू फिल गुरफती, क्या आमीना कमरे में है? सवाल पूछ ला, रहे हैं, क्या आमीना कमरे में है? ला, नहीं। वो कहाँ है? हिया हिया, हिया फिल किचन मतबखी, में है, हाँ, हिया फिल मतबखी। अयासिरुन फिल मतबखी, ला, हुआ फिल हमामी। हुआ फिल हम्मामी, नहीं, वो तो बाथरूम में है, वॉशरूम में है। हुआ फिल हम्मामी, जी। मन फिल गुरफती, तो कमरे में कौन है? मन फिल गुरफती, कमरे में कौन है? कौन था कमरे में? जी उसका नाम मोहम्मद। मुहम्मदुन फिल मोहम्मद। गुरफती, मुहम्मदुन फिल गुरफती। गुरफत, वमन फिल हम्मामी, बाथरूम में, वॉशरूम में कौन है? यासिरुन, यासिरुन फिल हम्मामी, यासिर जो है वो हम्माम में है। यासिरुन फिल हम्मामी। माजा अलल मकतबी, मेज पर क्या चीज है? माजा यानी व्हाट, क्या चीज है, क्या है मकतब पर? किताबुन अलल मक्तबी, अल किताबु, अल किताब, अल किताब। मुब्तदा आएगा ना मारिफा आपका, है ना। तो जी अल जी जी किताबु जी अलल जी। मकतबी, किताब मेज पर है। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। मादा अल सरीर, व्हाट इज ऑन द बेड, चारपाई पर क्या चीज है? अस्साअति अलल 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 सरीर, ना, मुब्तदा अश मरफू, मुब्तदा मरफू होगा। अस्सा, अस्साअति अस्साअतु अलल अलल हाँ ये सरीर। मुब्तदा मरफू होगा, इस पर आखिरी हर्फ पर जो बिल्कुल बिल्कुल। पेश होगी, अस्साअतु अला सरीरी, अलल घड़ी जो अलल है वो सरीर। चारपाई पर है। द वॉच इज ऑन द बेड, ठीक है ना। चलिए माशाल्लाह, जी जी। बहुत अच्छा। अब देंगे अगले सवाल का जवाब, ये हमारे हैं दाऊद राथर साहब, जिन्होंने रोल नंबर अभी तक नहीं लिखा है, जो गलती की है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए भाई, रोल नंबर क्यों नहीं लिखा आपने? कल लिखेंगे इंशाल्लाह। हाँ अभी लिखेंगे, ये वाली क्लास में, कल नहीं। ठीक इकरा है भाई साहब। वक्तुब मादब की अवाखिर कलिमात, पढ़ो, इकरा के माने पढ़ो, वक्तुब और लिखो, इसको कॉपीज पे लिखना है और फिर भेजना है मुझे काम। मादब की अवाखिर कलिमात, अवाखिर कलिमात यानी एंडिंग ऑफ द कलिमात जो है, एंडिंग ऑफ द वर्ड्स जो है, उनके वब के साथ, यानी उन पर हरकतें आपको लगानी है। तो चले दाऊद साहब, हाँ। अल मदरसा, ये खुद आपको आना चाहिए, हरकत के बगैर दे रहे हैं,
یعنی مصنف چاہتے ہیں کہ آپ اب اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ حرکات کے بغیر الفاظ کو پڑھ پائیں. جی. المدرسۃ، المدرسہ تو کیوں آیا؟ کیونکہ یہ الف لام جڑ گیا اس کے ساتھ، مولوی صاحب تنوین ختم ہو جائے گی. ٹھیک، لیکن یہ مرفوع کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ مرفوع کیوں آیا؟ اس پر پیش کیوں آئی آخری حرف پر؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ نکرہ ہو گئے الف لام لگانے سے. بائی ڈیفالٹ نو یہ معرفہ ہوتا ہے، یہ نا مرفوع ہوتا ہے. صحیح، ڈیفالٹ جو سٹیٹس ہے ناؤن کا، اسم کا، وہ مرفوع ہے جب تک کہ اس کے آگے پیچھے کوئی عامل نہ ہو. جی، باقی اب سارے ان میوٹ ہو جائے، ہے نا، میوٹ ہو جائیں، صرف داؤد صاحب جو ہے ان میوٹ رہیں گے. چلے داؤد صاحب اگلا. فی المدرسۃ، صحیح، کیوں فی المدرسہ تھی؟ کیونکہ اس کے ساتھ فی لگ گیا مولوی صاحب. اور فی کیا ہے؟ حرف جر. ہاں صحیح. ڈر رہے کیوں رہے ہیں؟ ڈرنے کے بغیر بولو نا. ہاں، پھر تیسرا. فی البیت، جی، پھر البیت، صحیح. چلیے. الغرفۃ، گھر نہیں ہوتا، غر ہے یہ. غرفۃ، جی، تین یار نا غلطی. ہاں، الحمام، الحمام، میم پر جو ہے تشدید ہے، بمانا باتھ روم. حمام میں نے بتایا تھا کل، میم کی تشدید کے بغیر حمام کے معنی کبوتر. تو اگر کہاں شاید پرن یاسرن فی الحمامی، یاسر حمام میں ہے یعنی باتھ روم میں ہے، کوئی پڑھ دے یاسرن فی الحمامی، میم کی تشدید کے، تو یاسر کبوتر میں ہے. تو کبوتر اتنا بڑا ہو گیا کہ یاسر اس میں پہنچ گیا ہے. الحمام. چلے پھر آگے. فی المطبخ، خاشن فی المط، میم پہ مطبخ، زبر ہے. ہاں صحیح. ٹھیک ہے مولوی صاحب. کچن میں. جی آگے. المکتب، صحیح. ہاں علی المکتب، صحیح. ہاں، علی الکرسی، کرسی کرسی، یہ علا آیا نا. جی جی، علی الکرسی، صحیح. السریر، صحیح. علی الکتاب، صحیح. فی المسجد. شاباش، بہت اچھا. داؤد صاحب سے اصل بچ. نکاح ہو گیا ہے داؤد صاحب؟ اقرا واکتب، پڑھو اور لکھو، پڑھو اور لکھو. تو اس کو پڑھنا بھی ہے بھائی اور اس کو لکھنا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں پھر سے مشق کریں گے اسی چیز کی، آپ کے حروف جارہ کی جو ہے مشق کریں گے، اور اس میں بھی ہو سکتا ہے کچھ نئے الفاظ لائیں. تو اقرا، پڑھو اور لکھو. پڑھنا اس لیے ہے تاکہ پڑھائی آپ کی درست ہو جائے، پڑھنا آپ کا نطق وغیرہ، اور لکھنا اس لیے ہے کہ آپ کی جو ہے ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ درست ہو جائے. تو الطالب فی الجامعۃ، the student is in the university، اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں ہے. الجامعہ آپ کی یونیورسٹی کو کہتے ہیں، یونیورسٹی. الجامعۃ معناہ یونیورسٹی، جمع آتی ہے اس کی جامعات، جامعات. جامعات. تو آپ کی کشمیر یونیورسٹی، جامعات کشمیر، جامعات کشمیر، جامعات کشمیر. ٹھیک ہے نا، کے یو، کشمیر یونیورسٹی، جامعات کشمیر. اس کے بعد ہے آپ کا دوسرا جملہ، الرجل فی الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے. the man is in the masjid، الرجل فی المسجد، the man is in the masjid. تو ترکیب آپ تمام جملوں کی ایک سمانیہ ہے، ایک جیسی ہے، تو یہ دیکھ لیجئے گا آپ خود سے ترکیب. این التاجر، تاجر کہاں ہے. where is the merchant، where is the businessman.
تو جواب دیتے ہیں ہوا فی الدکانی، وہ دکان میں ہے. ہی از ان دا شاپ. ہوا فی الدکانی، وہ دکان میں ہے. چوتھا ہے القلم علی المکتب، the pen is on the table. قلم میز پر ہے. the pen is on the table. تو القلم مبتدا، اس کے بعد ایک مانیں گے اس میں فاعل کائن یا ثابت وغیرہ کچھ بھی جو ہے، اور علی المکتبی کو اسی سے متعلق کر کے خبر بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. این زینب، زینب کہاں ہے، زینب کہاں ہے. تو جواب دیتے ہیں ہی فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے. شی از ان دا روم، تو وہ کمرے میں ہے. تو ہی مبتدا، آگے کوئی ایک اس میں فاعل کائنات یا ثابت وغیرہ، جیسے اس میں فاعل کو جو ہے یہاں پر مانیں گے محذوف، اور فی الغرفتی جار مجرور کو اسی سے متعلق کر کے خبر بنائیں گے. این الورق، پیج کہاں ہے. ورق ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہیں لیسن میں، کسی لیسن میں. یہ پیج کے معنی میں بھی آتا ہے، اور لیف آپ کا جو ہے پتا، اس معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں پر پیج کے معنی میں ہے کہ پتا کا نا ورق کہاں ہے، پیج کہاں ہے. تو جواب دیتے ہیں ہوا علی المکتبی، وہ میز پر ہے، وہ میز پر ہے. ورق لیف کے معنی میں لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ مناسب جو لگ رہا ہے یہاں پر چونکہ میز ہے، تو اس کا ریلیشن جو ہے اسی پیج کے ساتھ ہی ہوگا. تو ہوا علی المکتبی، وہ یعنی ہوا سے جو ہے یہ ضمیر جا رہی ہے ورق کی طرف، کیونکہ ورق مذکر ہے، اسی لیے ہوا علی المکتبی، وہ میز پر ہے. میز، مکتب معنی میز. مکتب کے کئی معنی میں نے کل بتائے تھے، 2-3 معنی. مکتب کتاب کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر بچے قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، لکھائی سیکھتے ہیں، ہے نا، کتاب مکتب. 7واں جملہ ہے اس میں آپ کا این المدرس. یہ سوال پوچھتے ہیں مدرس کہاں ہے، درس دینے والا کہاں ہے. ہوا فی الفصل، جواب دے رہے ہیں وہ کلاس میں ہے. مدرس کا کام ہے کہ وہ کلاس میں ہی ہو، ورنہ کلاس سے باہر اگر ہو تو مدرس ہی درس کا کام نہیں کر رہا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ جو ہیں، ہمارے علماء، وہ بڑی احتیاط کرتے تھے درس کے بارے میں. یعنی اگر کبھی 5-10 منٹ جو ہے کچھ درس میں لیٹ ہو جاتے وغیرہ، تو جو ان کو تنخواہ دینے والا ہوتا تھا تو اس سے کہہ دیتے تھے کہ اس مہینے میں اتنے جو ہے منٹس کلاس میں موجود نہیں رہا، اتنے منٹوں کی یا یہ اتنا گھنٹہ پہنچتا ہے، تو اس کی تنخواہ آپ میری تنخواہ میں سے کاٹ دیجیے، اتنی تنخواہ میری کاٹ دیجیے، کیونکہ میں اس چیز کا مستحق نہیں ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ میری حلال کمائی میں جو ہے یہ مشکوک کمائی شامل ہو جائے. بڑا اہتمام کرنا ہے اس میں درس. تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہے. بیچ میں تربیت کی باتیں بھی آنی چاہیے. اس لیے ویل للمطففین جو ہے نا قرآن کی سورہ مطففین، اس میں جو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہے. تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو آپ کی ملازمت کے اوقات ہے وغیرہ جو اس طریقے سے بندے ہیں 10 بجے سے 4 بجے تک، 11 سے 3 تک وغیرہ، اس میں اگر کوئی کمی بیشی کرتا ہے وہ بھی اس آیت کی وعید میں شامل ہے. تو اللہ پاک سے حفاظت مانگنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. این یاسر، یاسر کہاں ہے، یاسر کہاں ہے. تو جواب دے دے خود ہی ہوا فی المرحاض، از ان دا ٹوائلٹ. مرحاض کہتے ہیں ٹوائلٹ کو. بیت الخلا، عموماً اس کو یہ خلا کہتے ہیں، بیت الخلا نہیں ہوتا. یہ خلا جو ہے وہ عورت لیتی ہے مرد سے، خلا وہ عین سے ہے، خلا عن، وہ عورت لیتی ہے مرد سے رشتہ ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا، اپنا کچھ حق چھوڑ دیتی ہے اور مرد سے کہتی ہے رشتہ میرا ختم کرو اپنے سے، اس کو خلا کہتے ہیں. یہ ہے خلا، بیت الخلا، بیت الخلا، خلا کی جگہ یعنی خالی جگہ جو ہے بیت الخلا، یہ خا کے زبر کے ساتھ ہے، بیت الخلا ہے نا. اسی کو عربی میں کہتے ہیں مرحاض، مرحاض ٹوائلٹ. اس کی جمع آتی ہے مراحیض، مرحاض کی جمع مراحیض، مراحیض ضاد کے پیش کے ساتھ، مراحیض ہے نا. ٹھیک. الشمس والقمر فی السماء، the sun and the moon is in the sky. آفتاب اور چاند آسمان میں ہے. تو الشمس والقمر فی السماء، آفتاب اور چاند آسمان میں ہے. تو یہاں پر فی کو سمجھا رہے ہیں، حرف جارہ ہے، اس کے بعد السماء مجرور آیا.
من فی الفصل کلاس میں کون ہے, ہو از ان دا کلاس. من کے معنی ہو, یہ آپ نے پڑھا ہے پیچھے, یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. فی الفصل کلاس میں کون ہے. تو یہ 10 مثالیں آپ کی سمجھانے کے لیے انہوں نے دی تھی. اس کے بعد یہ ایک چیز دیکھ لیجئے, یہ کیا ہے, ادبا بھی ہے. ہاں یہ پڑھتے ہیں آج. یہ دیکھ لیجئے, اس میں سمجھا رہے ہیں کچھ اسما دیے ہیں یہاں سے انہوں نے رائٹ سائڈ سے. مذکر کے اسما ہے اور یہاں سے مؤنث کے اسما ہے. فی الحال آپ یہ یاد رکھ لیجئے کہ مذکر کے جو اسما ہے نا, علم ہمارے پاس جو ہے, مذکر کے نام جو ہوتے ہیں, مذکر کے آپ کے جو نام ہوتے ہیں ان پر تنوین آ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, تنوین آ سکتی ہے, بلکہ آتی ہے, عموماً آتی ہے. جو مذکر کے نام ہیں عالم ہمارے پاس, ان پر تنوین آتی ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ہے محمدن, ہے نا, خالدن, حامدن. تو یہ دون 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 یہ تنوین آ رہی ہے ان مذکر کے اسما پر. محمدن, خالدن, تو حامدن, یہ منصرف اسما کہلاتے ہیں. اس میں منصرف کی بحث جو ہے یہ آپ کو پڑھائیں گے آگے 20th لیسن میں, تقریباً 20th یا 21st لیسن میں ہے, تو اس میں آپ کو یہ منصرف اسما پڑھیں گے. فی الحال آپ یاد رکھ لیجئے کہ جو مذکر کے نام ہیں ان پر تنوین بھی آتی ہے. تینوں تنوین ان پر آ سکتی ہے, 2 زبر کی, 2 پیش کی اور 2 زیر کی تنوینیں ان پر آتی ہیں. اور کیا کہتے ہیں, یہ پوری طرح سے تصرف کرتے ہیں, یہ منصرف ہے. اور اس کے برعکس جو آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ کے مؤنث کے اسما, یہ مؤنث کے اسما جو ہیں ان پر تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے نا, ان پر تنوین آپ کی نہیں آتی. اور ان میں ایک اور بات ہے, یہ جو مؤنث کے نام ہیں آپ کے, جیسے آمینہ ہے, زینب ہے, فاطمہ ہے, مریم ہے, ان پر زیر بھی نہیں آتی. ایک تو تنوین یہ بھی نہیں آتی, اور آپ کا جو ہے کسرہ بھی ان پر نہیں آتا. تو نہ تو تنوین آتی ہے, تنوین کو بھی کراس مؤنث کے اسما میں, اور کسرہ کو بھی کراس. یہ جو مؤنث کے علم ہے, مؤنث کے جو نام ہوتے ہیں آپ کے خاص نام, علم جو ہے, علم خاص مؤنث کا نام جو ہے, آمینہ, زینبو کی طرح, جو یہ آپ کے خاص اسما ہے, معرفہ اسما ہے, علم جن کو کہتے ہیں, علم خاص مؤنث کے نام ہیں. تو ان پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ کسرہ آتا ہے, بلکہ کسرہ کی بجائے ان پر جو ہے زبر آتا ہے. ٹھیک ہے نا, ان پر 2 ہی حرکتیں آتی ہے, یا تو پیش آئے گا یا تو زبر ان پر آئے گی. ٹھیک ہے نا, تو یہ فی الحال آپ اتنا ہی یاد رکھ لیجئے. اس میں آگے پڑھیں گے ہم, جب ہم منصرف اور غیر منصرف کو پڑھیں گے تو وہاں پر ہم اس کی ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو. تو فی الحال آپ اس کو سمجھ لیجئے ایسے کہ مذکر کے اسما پر تنوین آتی ہے, تینوں تنوینیں, لیکن مؤنث کے اسما جو ہے عالم کے اسما, تو ان پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی ان پر کسرہ آتا ہے, کسرہ کے بجائے ان پر فتح آتا ہے. تو یہ دیکھ لیجئے آپ, محمدن ہے, خالدن ہے, حامدن ہے, تو اسی طرح یاسرن ہے, عمارن, سعیدن, اسی طرح علیون ہے, تو علیون, عباسن ہے نا, اس پر مرفوع آ رہی ہیں. اس کو عباسن بھی کہہ سکتے ہیں, عباسن بھی. اسی طرح علیین, سعیدن, سعیدن, عمارن, عمارن, پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں تنوین کی. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یہاں پر اس کا برعکس ہے, جو مؤنث کے اسما, اس میں دیکھیے آپ, آمینہ, زینب, اس پر جو ہے صرف آمینہ پیش آئے گی یا تو زبر, آمینتا اور آمینتا. جب مجرور ہوگا تو بھی آمینتا اور منصوب ہوگا آمینتا. زینبا, مجرور میں بھی وہی اور منصوب میں بھی زینبا. فاطمہ, یہ تو مرفوع میں ہے, لیکن جب منصوب اور مجرور ہوگا تو اس وقت فاطمتا. مریم, یہاں پر مرفوع ہے, لیکن جب منصوب اور مجرور ہوگا, یعنی آخری حرف جو ہے جب کیا ہوتی ہے, زیر ہوتی ہے, زبر ہوتا ہے, لیکن چونکہ یہ مؤنث کے اسماء ہے, عالم ہے, ان پر آخری والے حرف جو ہے زیر نہیں آئے گی. تو مریم سے بنے گا مریمہ. اسی طرح عائشۃ, تو عائشتا, خدیجۃ, خدیجتا, صفیتا, رقیتا. تو یہ آپ کے ہو گئے اس میں مؤنث کے اسماء.
تو یہ آپ کے درس غیر منصرف ہیں، وہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. فی الحال آپ اس میں اتنا یاد رکھیں گے، اس پر تنوین نہیں آتی، مؤنث کے جو عالم ہیں، مؤنث کے جو عالم ہیں ان پر تنوین نہیں آتی، اور ان پر پیش کی حرکت یا زبر کی حرکت آتی ہے، کسرہ ان پر نہیں آتا. آخری والا اس میں دیکھ لیجئے، اقرا وقت معضبط اواخر الکلمات، پڑھو اور لکھو اواخر کلمات کے ضبط کے ساتھ، یعنی کلمات کا جو آخری حرف ہے ان پر ضبط دینا ہے، اعراب لگانا ہے. تو اس میں آپ یہ خود کر سکتے ہیں، یہ میں آپ لوگوں سے کل پوچھوں کسی سے. اس میں مذکر کے اسماء میں تنوین آئے گی اور مؤنث کے اسماء میں تنوین نہیں آئے گی، اور چونکہ یہ سارے جو ہے عامل کے بغیر ہیں، کوئی عامل ان کے آگے پیچھے نہیں ہے، اس لیے اپنے نیچرل فارم جو ہے ان کا ڈیفالٹ پوزیشن اس میں ہوگی، یعنی پیش کے ساتھ، مرفوع کے ساتھ، رفع کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آج اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.